کہ کیا رات کے وقت طواف کیا جا سکتا ہے یا طواف صرف دن کو ہی کرنا ہے، دن کی گرمی میں اور دن کی روشنی میں، یا رات کے وقت بھی طواف کیا جا سکتا ہے؟ تو اس مسئلے میں امام ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی کی 920 نمبر روایت لے کے آئے کہ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابن عباس وعائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخر طواف الزیارت الی اللیل، جان بوجھ کے طواف زیارہ کو مؤخر کیا رات تک تاکہ ٹھنڈک میں طواف کریں، دھوپ میں نہ کریں۔ مطاف کے اوپر سایہ نہیں ہے، ابھی تک مطاف کے اوپر سائے کا انتظام نہیں، کوشش ہے سعودی گورنمنٹ، مختلف ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہیں، ایسی چھتریوں کا انتظام بھی کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا حل ہو کہ مطاف کے اوپر بھی سایہ آ جائے تاکہ لوگ 24 گھنٹے سکون سے طواف کر سکیں، لیکن ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جان بوجھ کے طواف کو مؤخر کیا رات کے وقت تک تاکہ ٹھنڈک میں کر سکیں۔ تو حضرت صاحب اس چیز کی اجازت ہے، آپ کو بڑی بار بتا چکا ہوں کہ یہ دین اسلام میں اصول نہیں قائم رکھا گیا کہ اپنے آپ کو تکلیف دو اور اجر لو، یہ پہلی امتوں کے اصول ہیں۔ دین اسلام نے آپ سے تکلیف کی ڈیمانڈ کی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف دو۔ دین اسلام کہتا ہے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے اجر لو، تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت صاحب آپ رات کے وقت بھی طواف کر سکتے ہیں اور رات کے وقت طواف کرنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہماری یہی ترجیح ہوتی تھی، ہم یہی کوشش کرتے تھے کہ مغرب کے وقت ہم مدینہ سے نکلتے تھے، مغرب عشاء بسا اوقات جمع کر کے بسا اوقات عصر کی نماز پڑھ کے نکل جاتے مدینہ سے، اور ہم یہی ایسٹیمیٹ لگاتے تھے کہ مکہ میں جا کے تھوڑا سا آرام کریں، کوئی 2-4 گھنٹے 11 بجے پہنچ جائیں اور جناب 2-3 گھنٹے آرام کریں، 1 بجے 2 بجے مطاف کے اندر پہنچ جائیں۔ ایک تو ٹھنڈی صبح تہجد کا وقت، اور مکہ کا دن، مکہ کی رات دن سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ وہ پنجابی میں نظم بھی ہے نا، دن نالوں ود لوگ رات ہے مکے دی، بنیامین آوس نے بڑی خوبصورت نظم پڑھی، وہ واقعہ حقیقت ہے، دن سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے مکہ کی رات، سکون ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور تہجد کے وقت کی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود آسمان دنیا پہ آ کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، میرے بندو مجھ سے مانگو، من یدعونی استجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے رزق کا سوال کرے میں اسے رزق دوں۔ تو اللہ رب العزت سے رات کے وقت مانگنا، اور 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک تو سکون کا وقت، ٹھنڈک والا وقت، اور ایک قبولیت والا وقت۔ تو رات کے وقت طواف کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی نے جان بوجھ کے مؤخر کیا طواف کو رات کے وقت تک۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن وقد رخص بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے رخصت دی ہے کہ بندہ مؤخر کرے طواف زیارہ کو رات کے وقت تک، اور مستحب بعض نے جانا ہے کہ دن کے وقت کرے عید والے دن۔ اصل میں عید کے دن کے جو باقی کام ہیں وہ دن کے وقت کرنے ہیں سب نے، رمی دن کے وقت، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حاجی بندہ 10 ذی الحجہ کو دن کو کر لے تو زیادہ بہتر، لیکن اوورآل عمومی طور پہ رات کو کرنا زیادہ بہتر ہے، واللہ اعلم۔ اور لیکن بعض اہل علم نے رخصت بھی دی ہے، انہوں نے کہا پہلے دن بھی کر سکتا ہے، پہلے دن کی رات کو بھی کر سکتا ہے، دوسرے دن بھی کر سکتا ہے، تیسرے دن بھی کر سکتا ہے، مینا والے ایام میں کر سکتا ہے۔ ہم نے خود دوسرے دن کیا تھا، پہلے دن رش کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، تو پھر ہم نے دوسرے دن جا کے، یعنی عید کے دوسرے دن جا کے ہم نے طواف کیا تھا، اس کی اجازت ہے، واللہ اعلم۔